ہر اہل فضل کا احترام کرتے ہیں، بصد خلوص و محبت سے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین۔ سلامتی ہو ان کانوں کی سماعت پر، اس دل کی ہر دھڑکن پر، اس قدم کی ہر آہٹ پر، اس جسم کی ہر سانس پر جو ہمیشہ سے حق متلاشے ہے۔ ناظرین کرام، حاضران محفل، آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے قادری آفیشیل کے پلیٹ فارم سے ایک خوبصورت سا، پیارا سا، خالص نشریات۔ آج رمضان کریم ٹرانسمیشن کی 13ویں نشست میں آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج ہمارے بیچ دو بڑے ہی معزز مہمان تشریف لائے ہیں۔ آئیے اصول برکت کے لیے اور بزرگوں کے طور طریقے پہ چلتے ہوئے محفل کا آغاز کلام پاک کے چند آیتوں سے کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اہل سنت و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے تمام ناظرین و سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں ایم اے قادری آفیشیل کے تمام ممبران سے کہ مجھے ناچیز کو حاضری کا شرف دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ ہم سب کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول عطا فرمائے۔ اب آئیے بلا تاخیر نعت پاک کے چند اشعار سے میں اپنی شاعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ پیش کی درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع جکم وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، بولو سرکار کا مدینہ، 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 سرکار کا مدینہ۔ سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ۔ سہانا سہانا دلارا مدینہ،
عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگ دیوانے لگائے کہ نعرہ مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالے مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ بولو سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ جب ایک عاشق پہلی بار طیبہ کی حاضری سے شفیاب ہوتا ہے تو کیا کہتا ملاحظہ فرما لے کہ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والے میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والے وہ دربار سچ مجھے میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مجھے میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیال سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ بولو سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کے روزے پہ حاضری اور اپنی دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے ملاحظہ فرما میں کے ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ
کی جالی نیک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، بولو سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، نفاق سے اور جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ، برکتوں والا مہینہ گزر رہا ہے، برکتیں لٹا رہا ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہم سب لوٹ رہے ہیں۔ بڑی ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے یہ۔ ایسی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے تاکہ امتی خوب سے خوب عبادت کر سکے۔ کتنا پیارا مہینہ ہے یہ۔ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے شروعات کے 10 دن رحمت والا، درمیانی 10 دن مغفرت والا جو گزر رہا ہے، اور آخر کے 10 دن جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا مبارک مہینہ کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی 10 لاکھ کی بخشش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے دن اور روزانہ کی بنیاد پر
روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ کی بخشش ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب 29 رمضان المبارک کی رات آتی ہے تو رمضان المبارک میں جتنوں کی بخشش ہوئی ہے مجموعی طور پر اس رات میں بخشش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کتنا مبارک مہینہ ہے، بخشش کرنے والا مہینہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ مہینہ ہماری بخشش کیے بغیر نہ جائے. آمین آمین. سبحان اللہ. یہ وہ مبارک مہینہ. اشرف بھائی اگر عبادت کی طرف آئیں تو عبادت دیکھیں، نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملتا ہے، گویا کہ ہم فرض ادا کر رہے ہیں. اور اگر فرض پڑھیں گے تو 70 گنا اس کا ثواب ملتا ہے. گویا جیسے آپ رمضان المبارک میں ظہر کی نماز ادا کریں تو گویا کہ آپ نے رمضان المبارک کے علاوہ میں 70 مرتبہ ظہر کی نماز ادا کی، تو بتائیے اس کو کتنا ثواب ملے گا. اور وہی نماز اگر ظہر کی اگر کوئی رمضان المبارک میں ادا کر لے تو اتنا ثواب آپ کو ایک ہی وقت میں مل جاتا ہے. کتنا برکتوں والا مہینہ ہے. سبحان اللہ. ہر سجدے پر 1500 سے نیکیاں ملتی ہے. اگر کوئی روزانہ 5 وقت کی نمازیں سنت و نوافل کے ساتھ ادا کرے تو اسے تقریباً کم و بیش 1,44,000 نیکیاں صرف سجدے میں ملتی ہے. سبحان اللہ. صرف سجدے کا یہ عالم ہے. صرف سجدے میں جو نیکیاں ملتی ہے وہ الگ ہے. نماز کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، اس کا الگ ثواب ہے. سجدے میں سے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہے، ہر سجدے پر. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی جس کو شب قدر کہتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی اس پوری رات عبادت کر لے تو اسے 84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ. 84 سال سے بھی زیادہ. اور 84 سال کی عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ کیسے ہو؟ رات میں قیام کرے، رات میں عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے، رات میں قیام کرے، دن میں روزہ رکھے، رات میں قیام کرے، دن میں روزہ رکھے. کنٹینیو 84 سال کوئی شخص عبادت کرے تو بتائیے پیارے اسلامی بھائیوں اس کو کتنا ثواب ملے گا. تو اگر کوئی شب قدر کی رات اگر کوئی عبادت کر لے تو اسے اس سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے. کتنا برکتوں والا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو جس طرح ایم اے قادری آفیسر کے ناظرین، جس طرح اس مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے، گناہوں کا پنشمنٹ بھی بڑھ جاتا ہے. جی ہاں. اگر کوئی عام جگہ گناہ کرے تو گناہ ہے، لیکن وہی اگر مسجد میں آ کر گناہ کرے تو کہے گا یار مسجد میں مقدس جگہ میں آ کر گناہ کر رہا ہے، مسجد میں آ کر گناہ کر رہا ہے، مسجد میں بھی گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. اگر کوئی عام جگہ گناہ کر رہا ہے تو گناہ ہے، لیکن وہی اگر مکہ مکرمہ میں جا کر گناہ کرے، مدینہ شریف میں جا کر گناہ کرے تو اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مقدسوں والا مہینہ ہے، مقدس والا مہینہ ہے، پاک والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا عذاب بھی تو بڑھ جاتا ہے نا. جس طرح ثواب ہے کہ 1500 نیکیاں ہر سجدے پر، اور ایک روزہ جو ہے ہر ایک پر اتنا ثواب ملتا ہے. اور 27ویں رمضان المبارک کا یہ عالم ہے کہ 84 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو اس کا عذاب بھی تو ہوگا نا. اگر کوئی گناہ کرے گا رمضان المبارک میں تو اس کا پنشمنٹ تو بھی ہوگا. جی ہاں. اس کا کوئی حکایت سنتے ہیں. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دو جہاں کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے میں ان کا حرام کاموں کا کرنا. پھر فرمایا جس نے اس مہینے میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان المبارک تک اللہ پاک اور جتنے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس اگر یہ شخص اگلے رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا
تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اللہ اللہ۔ بس تم راہ رمضان مبارک کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح اس کا گناہ کا معاملہ بھی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے، ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کی خصوصیت کے ساتھ سامان کیجئے۔ اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکتیں بھی بڑھ جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں شراب پینے والا اور زنا کرنے والا تو ایسا بدنصیب ہے کہ آئندہ رمضان آنے سے پہلے اگر مر گیا تب اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے، آنکھوں کا زنا بدنگاہی ہے، بری نظر۔ ہاتھوں کا زنا اجنبیہ کو شہوت کے ساتھ امرت کو چھونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا خبردار 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 ہو جائیے۔ ماہ رمضان میں بالخصوص اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچائیے۔ حتی الامکان جتنا ہو سکے آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیے، یعنی نگاہیں نیچی رکھنے کی بھرپور کوشش فرمائیے۔ صد ہزار بسا اوقات نمازی اور روزے دار بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے قہر قہار اور غضب جبار کا شکار ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آئیے میں قبر کا ایک بھیانک منظر سناتا ہوں، بہت ہی ایک حکایت ہے۔ ایک بار امیر المومنین مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ زیارت قبور کے لیے، قبر کی زیارت کرنے کے لیے آپ کوفہ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر آپ کی نظر پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ پاک اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام کے تمام اٹھا لیے گئے۔ اب قیامت کا ایک بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا، قبر کا بھیانک منظر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور رو رو کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، یا علی انا غریق فی النار وحریق النار، فریادیں کر رہا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی اے مولا کائنات میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے جب مردے کی بے قراری کا عالم دیکھا کہ پکار پکار کر مجھے کہہ رہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں تو مجھے بچا لیجئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کی درخواست پیش کی، اے اللہ پاک اس میت کی بخشش فرما دے۔ غیب سے آواز آئی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ یہ شخص روزہ رکھنے کے باوجود رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا، روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، رمضان المبارک میں گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو تو روزہ رکھ لیتا مگر راتوں میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ پاک میری لاز تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ پاک میری لاز تیرے ہاتھ میں ہے، رسوا نہ فرمانا، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے، اے اللہ پاک اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس کو بخش دے، اے اللہ پاک اس کو بخش دے، اس میت کی بخشش فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر مناجات کر رہے ہیں، رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ پاک اسے بخش دے، اے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور آواز آئی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے
تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا. سبحان اللہ. چنانچہ مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی رمضان المبارک میں گناہ کرے، دن میں تو روزہ رکھتا ہے لیکن رات میں بھی گناہ کرتا ہے، تو وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ حکایت پیش کی، تو اس حکایت سے درس عبرت حاصل کیجیے. رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلہ میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلتے کھیلتے خوب شور مچاتے ہیں، اور اس طرح یہ بدنصیب خود تو عبادت سے محرومی رہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں. نہ تو خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو عبادت کرنے دیتے ہیں. اس قسم کے کھیل اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں. نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، تو ان کھیلوں سے سدا دور ہی رہتے ہیں. خود کھیلنا تو درکنار، ایسے کھیل تماشے بھی نہیں دیکھتے، بلکہ اس قسم کے کھیلوں کا آنکھوں دیکھا بھال بھی نہیں سنتے. لہٰذا ان حرکات سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اور خصوصاً رمضان المبارک میں اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، لمحہ لمحہ برکتوں والا ہے، تو ہرگز اسے برباد نہیں کریں. پیارے اسلامی بھائیو، کافی نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیں گے، مگر پھر بھی ان بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا، ٹائم پاس نہیں ہوتا. لہٰذا وہ بھی احترام رمضان شریف کو ایک طرف رکھ کر حرام اور ناجائز کاموں کا سہارا لے کر وقت پاس کرتے ہیں، اور یوں رمضان شریف میں شطرنج، تاش، لڈو، گانے باجے وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، شطرنج، تاش وغیرہ پر کسی قسم کی بازی یا شرط بھی نہ لگائی جائے، تب بھی یہ کھیل ناجائز ہے. بلکہ تاش میں چونکہ جانداروں کی تصویر بھی ہوتی ہے، اس لیے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تاش کھیلنے والے کو مطلقاً حرام لکھا ہے. یہ تو مطلقاً ہی حرام ہے، اور اگر کوئی رمضان المبارک میں کرے تو اس کا حرام کا اضافہ اور ہو جاتا ہے، اور بڑھ کر حرام ہو جاتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں نیکیاں بھی کرنی ہے، ہمیں خوب عبادتیں بھی کرنی ہے، اور اللہ پاک کو راضی بھی کرنا ہے، اور ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے. اور گناہوں سے، اور چھوٹی بڑی گناہوں سے، ایسا نہیں کہ ہم دن میں روزہ رکھیں لیکن رات میں گناہوں میں مشغول ہو جائے، ایسا نہیں. آپ کے سامنے میں نے حکایت پیش کی. گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، مطیع اپنا مجھ کو بنا یا الہی، سدا سنتوں پر چلا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.